خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائن کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے گیسٹ ہیں انسپکٹر جنرل آف پولیس ٹریفک جے اینڈ کے مسٹر وکرمجیت سنگھ جی۔ ناظرین، اگر آپ اپنے ٹریفک کے سے جڑے ہوئے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہوں تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سر، خوش آمدید ہے، آپ کا سواگت ہے۔ تھینک یو سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یو ٹی میں کئی سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، ہارٹیکلچر ہے، ایگریکلچر ہے، یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیجئے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک مشن ہوتا ہے، اپنا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے۔ اگر ہم شروع کریں آپ کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے، آپ کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہمارا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا، میں تو مانوں گا کہ کسی بھی ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا ایک ہی آبجیکٹو اور بیسک مشن ہوتا ہے، ٹو انشور سیف اینڈ اسموتھ موومنٹ آف ٹریفک جی، سو دیٹ پیپل کین ریچ فرام دیئر ڈیسٹینیشن، ریچ ٹو دیئر ڈیسٹینیشن سیفلی اینڈ ود سرٹنٹی۔ جی، اینڈ وہ اچیو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں، افیکٹو ریگولیشن، انفورسمنٹ اینڈ دا انوالومنٹ آف پیپل، بیکاز ہم نے کام لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، لوگوں کی سہمتی سے کرنا ہے، تو کوشش یہ ہوتی کہ یہ ہم سیف اینڈ سیکیور اینڈ اسموتھ ٹریول اچیو کریں ود دا کوآپریشن آف دا پیپل۔ یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا آبجیکٹو ہے۔ یس، نیچرلی آبجیکٹو یہی ہونا چاہیے کیونکہ سیف اینڈ اسموتھ ٹریفک موومنٹ ہو۔ سر، آج کی دنیا کو میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ اٹ از اے ورلڈ آن ویلز۔ تو جب یہ دنیا ویلز پہ چلنے لگی ہے تو نیچرلی ریگولیشن کا کام تو ہوتا ہے، لیکن جنرلی اگر یہ دیکھا جائے کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جس طرح سے اسموتھ ٹریفک موومنٹ ہونی چاہیے اس طرح سے ان کو نہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ ڈیفیکلٹی کیا ہے سر آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، اسموتھ ٹریفک موومنٹ کے لیے سب سے پہلے تو انفراسٹرکچر چاہیے، دوسرا جو ڈرائیورز کی ٹریننگ اینڈ دیئر کنڈکٹ، اینڈ تھرڈ اینڈ لاسٹ از دا انفورسمنٹ پارٹ۔ جی، سو آپ دیکھیں گے کہ اف یو سی دا گروتھ آف وہیکلس، سو جے اینڈ کے کی اگر بات کریں تو 2011 میں لگ بھگ 10 لاکھ گاڑیاں تھیں، وہ اب بڑھ کے 22 لاکھ گاڑیاں ہو گئی ہیں۔ ہو تو جب اچھا، دوسرا جے اینڈ کے کا جو ٹریفک سچویشن ہے تھوڑا یونیک ہے، کیونکہ یہاں ایک تو 2 مین سٹیز ہیں، جموں اینڈ کشمیر، جموں اینڈ شری نگر، وچ سرو ایز فوکل پوائنٹ فار دوز پروونسز۔ ٹرو۔ اس کے اوپر سے پورے اسٹیٹ کو کنیکٹ کرنے والی ایک ہی این ایچ ہے، تو وہ این ایچ پہ بھی لوڈ زیادہ آتا ہے، کیونکہ سب کچھ این ایچ کے تھرو آتا ہے۔ یہاں کشمیر میں جیسے آپ کو پتا ہوگا کوئی ریلوے نیٹ ورک نہیں ہے، تو سارا کچھ جو باہر سے جو آیا جاتا ہے، پیٹرول سب نیشنل ہائی وے سے آتے ہیں، کوئی کچھ ٹرین سے نہیں آتا۔ تیسرا، کشمیر اینڈ جے اینڈ کے از اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن، both from the religious point of view and also from tourism, leisure tourism. So there is a large flow of vehicles which also come in, because lot of the tourists come in their own vehicles, or they will get down at Jammu, from there travel by road. Even if they are visiting Kashmir, they will make Srinagar as the focal point and then travel up and down. So it is not so every tourist coming to Kashmir necessarily visits Srinagar and usually visits Jammu also. Ji. So we have to deal with all these factors. True. So naturally the load on the smooth movement and the load on roads becomes manifold. There's a recent survey by National Health and National Family Health Survey, as per which the per capita ownership of 4-wheelers is the 3rd highest in J&K, whereas the per capita ownership of 2-wheelers is one of the lowest in J&K, which means all our vehicles are also, most of the vehicles are also 4-wheelers, jo zyada jagah leti hain. So because of this, the pressure on ensuring smooth movement of roads of traffic becomes very difficult. سر، یہ جو ٹریفک جیمز یا گرڈ لاکس ہوتے ہیں
آپ کی نظر میں جو آپ کا سروے ہے یا جو آپ کا فیڈ بیک ہے اپنے جو آپ کے انڈر عملہ کام کرتا ہے ان کا کیا فیڈ بیک ہوتا ہے کہ کیا فور ویلرس یا ڈرائیورس یا اسکوٹرسٹ ذمہ دار ہیں یا انسفیشینٹ مین پاور ہے آپ کے پاس ٹریفک میں؟ سی روٹ کاز تو انسفیشینٹ انفراسٹرکچر ہوئے گا، کیونکہ جتنی ہماری وہیکلس گرو کر رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 10 سال میں 10 لاکھ سے 22 لاکھ گاڑی ہو گئی ہے. انفراسٹرکچر میں آپ سڑکیں بنائیں گے؟ سڑکیں بنیں گی جی. آپ کی اس مطابق شری کی سڑکیں، جموں کی سڑکیں نہیں بڑھ پائی ہیں. ٹرو. کیونکہ پرانے شہر ہیں، لوگوں کے گھر ہے، تو آپ اس کو اتنا ہی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں روڈ کو. تو ایک تو انفراسٹرکچر کا کنسٹرینٹ. دوسرا کنسٹرینٹ میں بولوں گا ڈرائیور بیہیویئر پہ رہے گا. اچھا. کہ اگر ہم سب اپنی لین میں رہیں، ہم لین ڈرائیونگ کریں اور ہم اپنی باری پہ رولز فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں جی. تو جیم ہونا تھوڑا مشکل ہے جی. اور یا کافی کم ہو جائیں گے. تھرڈ آف کورس از دا ایشو آف انفورسمنٹ اور ریگولیشن. جی. سو اس میں یہ جو ٹریفک مین پاور 1982 میں کچھ 850 بندے تھے، اب یہ بڑھ کے 1500 کچھ بندے ہو گئے ہیں. جی. سو اٹ از ناٹ کیپٹ پیس ود دا گروتھ ان دا وہیکلس جی. اینڈ آلسو دا گروتھ ان دا پاپولیشن یوزنگ کارز اینڈ بسز. جی. سو اچھا، یہ جو ریزلٹ آف دس ریش ڈرائیونگ یا باقی چیزیں ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس بہت ہوتے رہتے ہیں. آئے دن اخباروں میں ہوتا ہے یہاں ایکسیڈنٹ وہاں ایکسیڈنٹ. تو ریٹ آف ایکسیڈنٹس کیا آپ کے حساب سے ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس سال کیا رہا، ابھی تک کیا رہا؟ از اٹ انکریزنگ اور از اٹ ڈیکریزنگ؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ. ایک تو ریٹ آف ایکسیڈنٹس اینڈ دوسرا دا فیٹیلٹیز دیٹ ہیپن، دا ڈیتھس دیٹ ہیپن ان این ایکسیڈنٹ. سو 2015-16 سے اگر آپ لیں گے، JNK میں آلموسٹ 900-980 کے آس پاس، 916 سے 980 کے بیچ میں سال کی ڈیتھس ہوتی تھی. جی. یہ 2020 اور 21 میں کم ہوگی کیونکہ کووڈ تھا، دیر واز لاک ڈاؤنس، تو لوگ باہر کم گئے. اور آج تک اگر اس سال میں آپ دیکھیں گے، کچھ آج تک نہیں، سپٹمبر اینڈ تک کچھ 619 ڈیتھس ہوئی ہیں. تو دیر ہیز بین اے سلائٹ ڈیکریز کمپیئر ٹو واٹ از دا ہسٹوریکل ٹرینڈ. 2019 میں کچھ 980 کے آس پاس ڈیتھس ہوئی تھی، تو اس کے مطابق سلائٹ ڈیکریز. اور اوور آل جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ رفلی اراؤنڈ 55 to 57,000 کے آس پاس سال میں ہوتے ہیں. موسٹ آف دم آر موٹر بائک جو کرتے ہیں. وی کین کیٹیگرائز دیم، بٹ یس، موٹر بائکس آئیدر آر یوزلی the victims more of accidents, deaths ان میں زیادہ ہوتی ہیں. but four wheelers and then the large those are the three main categories. سر ڈرائیونگ میں آتا ہے کہ ایک تو رول فالو کرتے ہیں لوگ جو کار چلانے والے ہیں یا بس چلانے والے ہیں یا ڈرائیورس ان جنرل. ڈسٹریکٹڈ ڈرائیونگ کا ایک مسئلہ ہے. لوگ ڈرائیونگ کے دوران، یہ تو ہر دن کی بات ہے، میں بھی دیکھتا ہوں یہ روز، موبائل فونز یوز کرتے ہیں موبائل ڈرائیونگ. ایک تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آج کل کارز میں ایک نئی فیسلٹی آئی ہے کہ وہاں آپ اسپیکر سے فون سنتے ہیں، تو یو ہیو ٹو آف یور ہینڈس آن دا اسٹیئرنگ، نظر سامنے ہے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ کان کے ساتھ موبائل لگا کے ڈرائیو کرتے ہیں. اینڈ دیر از اے پرابلم آف ڈرنک ڈرائیونگ آلسو. تو اس سلسلے میں آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، ڈرنکن ڈرائیونگ اور ڈرائیونگ ود موبائل فون اور ناٹ ویئرنگ سیٹ بیلٹس all lead to accidents or increase the propensity of accidents. So our approach to this kind of behavior is, of course, to come down hard and to the extent possible reduce them. So ہم نے in fact اب جیسے موبائل فون کی بات کر رہے تھے، سو آلموسٹ اس سال ہم نے آلموسٹ 4000 چلان کرے ہیں اگینسٹ موبائل فون ڈرائیورس. جی. یس، مور کین سرٹنلی بی ڈن. But there is also a question of the being able to catch those people, being able to sort of prevent them from doing this. And when a person is traveling in a vehicle, it sometimes becomes a little difficult. But from our side, the commitment is complete that we will come down hard and we will try to prevent to the extent possible any such instances.
اب سر پچھلے دنوں نیشنل ہائی وے پہ ایک ٹی وی چینل سے میں نے دیکھا تھا کہ جو ٹریفک رک گیا تھا کچھ دیر کے لیے، شاید 1-2 دن کے لیے، تو انہوں نے کسی ڈرائیور سے بائٹ کی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو سب لوگ پی کے ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں ہوتا ڈرائیور اس میں، تو اس وجہ سے ہماری اب وہ نشہ بھی ختم ہو گیا، تو اس لیے دیور ایگر کہ بس ہمیں جانے دیا جائے. سر یہ جو پچھلے دنوں ہارٹیکلچر ریلیٹڈ ٹرکس کا ایشو ہوا تھا کہ کافی دنوں تک وہ ان کو روکا گیا تو اور کافی پریشانی بھی ہو گئی میوے والوں کو، اصل میں مسئلہ کیا تھا، کیا وجہ تھی، کیوں روکی گئی تھی؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جے کے پاس ایک ہی نیشنل ہائی وے ہے جی، اینڈ فار دا ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہمیں الگ الگ گروپس کے انٹرسٹ ہمیں بیلنس آؤٹ کرنے ہیں. جتنا ضروری ہے کہ ایچ ایم وی نیچے جائیں، ٹرکس نیچے جائیں سیب لے کے، اتنا ہی ضروری ہے کہ نیچے سے ٹرکس اوپر آئیں تاکہ یہاں لوگوں کے کھان پین کے لیے ایسنشل کموڈیٹیز ہیں، پیٹرولیم ہے، وہ بھی آنا ہے. دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایل ایم وی موومنٹ اسموتھ ہوئے، لوگوں کو کوئی مریض کو لے کر جا رہا ہے، کوئی کسی نے ٹرین لینی ہے، کوئی ٹورسٹ آیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم نکالنا ہے، ان کو بھی اسموتھ موومنٹ کرنا ہے. تو اس سال بیکاز بمپر کراپ تھا ایپل کا، سو دیر واز نیچرلی لاٹ آف پریشر آن انشورنگ اسموتھ موومنٹ آف ٹرکس ڈاؤن فرام کشمیر ٹو ویریس پارٹس آف دا کنٹری. اور ہم نے ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے پوری ایڈمنسٹریشن نے اپنی طرف سے پوری کوشش کری کہ زیادہ سے زیادہ ٹرکس جا پائیں. سو جب سے سیزن شروع ہوا ہے کچھ 82,000 ٹرکس نیشنل ہائی وے سے ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری گئے ہیں، جس میں زیادہ تر 80% اس میں ایپل ٹرکس ہیں. جی، ہم نے اپنی طرف سے مغل روڈ کو بھی انکریز کرنے کی کوشش کری. مغل روڈ میں پہلے بہت میگر ٹریفک ہوتا تھا اور صرف دن کی کوئی 100-150 گاڑی جاتی تھی. وہاں سے ٹریفک ڈائیورٹ کر کے وہاں تھوڑی جو لوگوں کو دقتیں تھیں وہ ہٹانے سے اب آلموسٹ 1500 سے 2000 گاڑی دن کی جاتی ہے وہاں سے. اس میں بھی زیادہ تر ایپل ٹرکس ہوتے ہیں اور کچھ نیچے سے آتے ہیں خالی ٹرکس تاکہ اس میں ایپل لے کے واپس جایا جائے. تو یہ تو ایک ٹیمپرری فنومنا تھا بیکاز آف بیٹر ہارویسٹ دس ایئر. کچھ یہ جو نیشنل ہائی وے وہ ابھی بھی ریپیئر ہو رہا ہے، اس کی کنسٹرینٹس ہیں، وہ ابھی بھی 4 لین پورا ہوا نہیں. بنیہال اور رام بن یہ جو اسٹاپیج ہو گیا تھا یہ رامسو کے قریب ہی ہو گیا تھا، ادھر ہی اسی پیچ پہ ہوا تھا. نہیں، اسٹاپیج تو ہوا تھا بیکاز اس اسٹریچ میں کیپیسٹی کم ہے. کئی اسٹریچز میں سنگل لین ہے تو گاڑی اس میں سے دھیرے جاتی ہے. جی، وہ ریپیئر ورک بھی چل رہا ہے، اس کا وائڈننگ ورک بھی چل رہی ہے. ہمیں آلموسٹ 2-3 گھنٹے دن کا وہاں مہاڑ پسی کے کارن، جہاں وہ پسی ایکٹیو ہے اوپر سے پتھر گرتا ہے، اس کے کارن گاڑیوں کو روک کے نکالنا پڑتا ہے. تو ان سب سے اوور آل جو نیشنل ہائی وے کی جو کیپیسٹی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں پوری محنت کرنی پڑی تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹرکس نکل پائیں. اور آپ دیکھیں گے ہم نے اپنی پوری ایڈمنسٹریشن نے پوری کوشش کر کے، ہم نے بھی پوری کوشش کر کے، ہم نے پچھلے کئی دنوں میں آلموسٹ ہر ایک دوسرے تیسرے دن ہم یہاں سارے اسٹینڈرڈ ٹرکس جتنے بھی یہاں کھڑے ہوتے تھے سب ختم کر دیا. آج بھی جیسے کوئی ٹرک قاضی گنڈ سائڈ پہ نہیں کھڑا ہوا، سارے ٹرکس نیچے چلے گئے ہیں. سر ہمارا یہ پروگرام ایکچولی لائیو فون ان پروگرام ہے اور کچھ لوگ فون کرتے ہیں لیکن کسی ٹیکنیکل وجہ سے وہ فون کالز ہمارے اسٹوڈیو نہیں پہنچ رہی ہیں. ایک کالر ابھی کال ریسیو ہوئی ہے، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے اوپر ریسیو کی ہے، بشیر احمد فرام پامپور. وہ کہتے ہیں کہ بیچ پہاڑا جو ایریا ہے وہاں پر ٹریفک جام بہت زبردست لگتا ہے. کبھی میرا بھی اگر وہاں سے سمپورا سے ٹھیک ہے پیٹرول گاڑیاں اور باقی وہیکلز وہاں ہوتی ہیں تو بہت کنجیشن رہتی ہے وہاں پر، تو اس ایریا کو تھوڑا سا ڈی کنجسٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیے کچھ حد تک تو وہاں دقت اس لیے تھی کیونکہ ٹرکس نیشنل ہائی وے پہ لگے ہوتے تھے. دوسرا ایپل سیزن ہے آج کل، تو الگ الگ باغوں میں ٹرکس جا رہے ہیں کیونکہ ٹرکس جائیں گے تبھی وہاں سے فروٹ نکل پائے گا. جی، تو وہ تو ابھی کی تھوڑی سی دقت ہے، پر ہمارے بندے لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش میں تاکہ نیشنل ہائی وے نہیں، شری نگر سٹی، جموں سٹی نہیں، پر پورا جے اینڈ کے اسٹیٹ میں جہاں جہاں ہمیں ٹریفک کنجیشن کی سمبھاونا ہوتی وہاں ہم اپنے بندے لگاتے ہیں اور ہم انشور کرتے ہیں کہ وہاں جو سمپورا میں وہ ایک آئل ڈپو ہے، وہ اپنے ٹینکرز وہاں پہ رکھتے ہیں، مطلب ادر اسی وجہ سے وہ لگے رہتے ہیں وہاں پر. اس وجہ سے وہاں پر وہ دوسری ٹرکس کو کی موومنٹ میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. باقی دیکھیے
جو سیمپورا والا ایشو ہے وہ کیونکہ ابھی ونٹر سٹاکنگ کرنی ہے جی. جتنے اوپر ٹرکس آ رہے ہیں ان کو بھی فیول چاہیے تاکہ وہ یہاں سے مال نیچے لے کر جا پائیں. جی. ونٹر کے لیے یہاں بھی سٹاکنگ کرنی ہے, یہ یہاں اسی ہائی وے کے تھرو لے کو بھی سامان جاتا ہے. آرمی کی بھی بہت ساری کانوائے موومنٹ ہوتی ہے, آرمی کی بھی ونٹر سٹاکنگ چلتی ہے. آرمی کی ونٹر سٹاکنگ کے لیے سولین گاڑیز بھی یوز ہوتی ہیں. تو وہ ایشو ہے ٹیمپرری, بٹ اس ٹائم پہ تھوڑا بڑا ہوا ہے. وی ول ٹرائی ٹو ریگولیٹ. سر یہ جو ہمارا نیشنل ہائی وے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی نیشنل ہائی وے ہے, اسی پہ سارے ٹریفک کا دباؤ ہے. اب ایک اگر یہاں سے ایک مغل روڈ بھی ہمارا ہے, ہم ڈرائیور ڈسٹریبیوٹ کیوں نہیں کر سکتے ٹریفک کو؟ تھوڑا سا وہاں سے آنے جانے دیں, تھوڑا سا یہاں آنے جانے دیں. دیکھیے ہمارا کام ہے انفورسمنٹ اور ریگولیشن کا, جی رائٹ. لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس روڈ کو نہیں لیں گے. اچھا, وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے نا. اور لیکن ہم اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں جان کو بچانے کے لیے اس روڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. میں آ رہا ہوں اس پہ. تو ہم نے اپنی طرف سے جتنی ہم نے کوشش کر سکتے تھے ہم نے کری ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو مئی جون کے مہینے میں وہاں سے دن کا کوئی 100-150 گاڑی ہی نکلتی تھی مغل روڈ سے. جی. روڈ خالی رہتی تھی. ہم نے ایسوسیشن والوں سے بات کر کے, ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے لوگوں وہ پتہ کرایا کہ وہاں لوگوں کو کیا دقتیں ہوتی ہیں. ان دقتوں کو سلجھانے کی کوشش کری, کافی حد تک سفلتا بھی ملی. اور آج کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو وہ جو پہلے 150 گاڑی دن کی جاتی تھی وہاں سے بڑھ کے آج کل 1500 سے 2000 گاڑی وہاں سے جا رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو اس میں کچھ ایشوز ابھی بھی رہتے ہیں, جیسے اس میں ایک اسٹریچ ہے جہاں موبائل فون کا سگنل نہیں ملتا, تو لوگوں کو رہتا ہے کہ اگر گاڑی خراب ہو جائے تو کس کو کہیں گے. تھوڑی وہ روڈ تھوڑی پتلی ہے تو بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتی وہاں سے. آگے آرمی کی چیکنگ بھی ہوتی ہے, آرمی جوائنٹ ناکا ہے وہاں, اس کی چیکنگ بھی ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی آلموسٹ 10 گنا انکریز ہوا ہے. That is through the efforts of the administration and the traffic department, and we will continue to resolve these issues and ensure کہ زیادہ سے زیادہ لوگ, مطلب ویسے بھی ٹرکرز یا ٹرانسپورٹرز کی مرضی ہے کہ وہ اس سائڈ سے اس روڈ کو یوز کریں یا اس روڈ کو یوز کریں. نہیں, ہم سب کی مرضی ہے سٹیزن آف دا کنٹری. جو روڈ ہم کسی کو کسی روڈ سے منع نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا کام ہے کہ جو جس روڈ سے بھی جائے ہم اس کی مدد کریں, اس کا ٹریول فیسیلیٹیٹ کریں. ٹرو. سر یہ جو رام بن رامسو پیچ ہے جو ابھی انڈر ریپیئرس یا وائڈننگ ہو رہی ہے, کچھ آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ کتنا ٹائم لگے گا ابھی اس میں؟ نہیں, وہ میرا ایریا نہیں ہے. میٹنگز وغیرہ ہوتی ہے نا؟ میٹنگز ہوتی ہے, لیکن فائنلی اس پہ میں کچھ ان کی طرف سے بولنا نہیں پسند کروں گا. وہ PWD اور NHAI آئی تھنک وہ بیسٹ رہیں گے اس پہ کمنٹ کرنے کو. سر یہ جو ٹریفک جیمز, نوائز پولیوشن, ایئر پولیوشن یا ہانکنگ, یہ تو ہمارے ماڈرن ٹرانسپورٹ کی ہی دین ہے. آپ کیا سجھاؤ دینا چاہیں گے کہ کیسے اس کو آپ کنٹرول کر سکیں؟ مطلب لوگ کیا کریں اپنی طرف سے؟ مطلب مان لیجئے کہیں ٹریفک جام ہو گیا, میں گاڑی چلا رہا ہوں, میں اپنے انجن کو آن نہیں رکھتا ہوں, تو پیچھے سے دھواں نکل رہا ہے, ہانکنگ بھی ہوتی رہتی ہے. تو اس طریقے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ ڈو یو نیڈ ایجوکیٹ پیپل اس معاملے میں, یا انفورسمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس میں آپ انفورسمنٹ کیسے انفورسمنٹ کر سکتے ہو, لیکن انفورسمنٹ میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھی وہ کرنا کتنا آسان ہے کتنا مشکل ہے. جب تک سوسائٹی اپنے آپ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ اپنا بیہیویئر چینج کرنے کو, تو آئی تھنک اٹ از لٹل آئی وڈ سے ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپیکٹ کہ ایک 1500 کی پولیس فورس وہ کر لے جو مطلب پوری پاپولیشن نہ کرنا چاہے. لیکن یہ نہیں کہ چینج نہیں ہو سکتا. یہ بھارت میں ہی کئی جگہ ہیں, اب آپ آئیزول جائیں جیسے, اس شہر میں اور اس اسٹیٹ میں میزورام میں, بیکاز لوگوں نے ڈیسائیڈ کرا, تو دیر از آلموسٹ نو ہانکنگ, دیر آر آلموسٹ نو ٹریفک. سر یہاں تو یہاں ٹریفک وہ سگنل لگا, یہ لگا ہے نہیں, وہاں بھی وہ ہلی ایریا ہے, ہلی ٹاؤن ہے, روڈ پتلی ہے, ٹریفک بہت بڑھ گیا ہے. لیکن
اگر آگے سے ریڈ لائٹ ہے تو سارے لوگ اپنی لین میں ہی ڈرائیو کرتے ہیں، وہاں کوئی مجال ہے کہ کوئی دوسری سائڈ بھی آ جائے. تو اگر سوسائٹی ایک بار ڈیسائیڈ کر لے تو سب کچھ ممکن ہے. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت، ایک ڈرائیونگ سینس، جس طرح سیوک سینس ہے، سیوک سینس، ڈرائیونگ سینس میں مجھے لگتا ہے یہ سب. میں تو مانتا ہوں کہ ڈرائیونگ سینس از پارٹ آف سیوک سینس، بیکاز جو آپ اکیلے میں تو ڈرائیو نہیں کر رہے، آپ تو سوسائٹی میں ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہیں. تو جو آپ اپنے کمیونٹی میں کرو گے، اگر وہی آپ سوچو کہ وہی ویوہار سے آپ روڈ پہ اترو، تو آئی ایم شیور ہمارے روڈ کا حال کافی بہتر ہوگا. یہاں جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتا ہے، لوگوں نے اس کو یوز کرنا کم کر دیا. اب جو لوگ لوور اکنامک اسٹاٹا سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے لیے تو مجبوری ہے وہ اسی میں جائیں. ایک تو ٹائم کنزیومنگ ہے، ان کا سلو بہت مومنٹ ہے. دوسرا، اگر ان کو رکنا ہو کہیں، وہ سڑک پہ کہیں بھی رک جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں کیوں رکے. جو ٹریفک بوتھس، جو سٹاپس بنے ہیں، وہاں پر تو کبھی میں نے گاڑی کو رکتے ہوئے نہیں دیکھا، پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑی کو. یہ ڈیفیکلٹیز یہاں لوگوں نے بہت فیس کی. اس کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی گاڑیاں خریدنی شروع کر دی کہ چلو جی، ایک تو کنوینئنس ہے، شام کو دیر سے آ جائے گا، صبح ٹائم سے نکلو، کب نکلو تو آپ کے پاس ایک کنوینئنس اپنی ہے. اس سے بھی یہ جو والیوم آف وہیکلز ہے یہ بڑھ گیا، وہ بھی ایک پرابلم ہوئی. اب کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کار مت خریدیے، ان کی مرضی ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے. بینکس نے لون بھی خوب دے دیے اور لوگ بھی خرید رہے ہیں. تو اس سچویشن سے آپ پر دباؤ آ گیا. مطلب یہ جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ جن کو مینیج کرنا ہے، سڑکوں پر سموتھلی گاڑی چلے اور سموتھ سے ٹریفک چلے، اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ کیا لوگ گاڑی خریدنا بند کر دیں؟ دیکھیے، اس کے الگ الگ سوسائٹیز نے، الگ الگ کنٹریز نے الگ الگ سجھاؤ نکالے ہیں. آپ سنگاپور میں دیکھیے، ادھر کسی کو منائی تو نہیں ہے گاڑی خریدنے سے، لیکن گاڑی کی رجسٹریشن فی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پریفر کرتے ہیں، ان کو سستا لگتا ہے. پر اس کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہونا چاہیے. تو آئی تھنک اس پہ کافی پرشاسن کافی کام کر رہا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ امپروو کرنے کا، آلٹرنیٹیو ویز آف ٹرانسپورٹ کا. ڈل لیک پہ جیسے الیکٹرک بوٹس چلانے کا. سو آئی ایم شیور کہ تھوڑا سا لوگوں کے مدد سے، تھوڑا سا پرشاسن کی مدد سے سچویشن امپروو ہو جائے گی. جی سر، کالر نے فون کیا ہے ابھی، وہ ہمارے پروفیسر صاحب نے اوپر ریسیو کیا ہے. جی ایم بٹ صاحب ہیں راج باغ سے. ان کا کہنا ہے کہ سب یہ جو رام باغ اسٹریچ ہے، اس پہ کافی وہ رہتا ہے ٹریفک جام وغیرہ. حالانکہ پہلے تو جب یہ فلائی اوور نہیں تھا، تب تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ جہانگیر چوک سے رام باغ تک کوئی آدمی گھنٹے سے پہلے پہنچے. اب اگر ٹریفک فلائی اوور سے جاتا ہے تو 2-3 منٹ میں. لیکن جب کارنر پہ پہنچ جاتی ہیں، چاہے جہانگیر چوک سے پہنچے، جہانگیر چوک یا رام باغ سے ادھر ڈاؤن کریں، وہاں پر پھر ہوتا ہے. اور جنرلی یہ بٹ صاحب کا کہنا ہے، جو بھی فون کر رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ سب وہاں پر مین پاور کی کمی ہے، ادروائز اتنا شاید کنجیشن نہیں ہوتا. دیکھیے، ہماری جتنی مین پاور ہے ہم سب لگائی ہوئی ہے. تو آپ جو رام باغ فلائی اوور کی بات کر رہے ہو، آپ یہ جیسے آپ نے اپنے بولا کہ پہلے کے مطابق کافی امپروومنٹ ہو گئی ہے. پہلے بہت جام ہوتا تھا، بہت زیادہ ہوتا تھا. فلائی اوور سے تو بہت کنوینس ہو گئی. تو اب وہ کچھ امپروومنٹ اور ہوئے گا جب ہم اور انفراسٹرکچر بڑھائیں گے وہاں. کچھ امپروومنٹ ہوئے گا اگر ہم وہاں اور مین پاور لگا لیں، اور کچھ امپروومنٹ ہوئے گا اگر ہم اپنا ڈرائیونگ بیہیویئر امپروو کر لیں. سو آئی تھنک تینوں کا ایکچولی یہ زیادہ ہوتا ہے جب رام باغ سے برزلہ کی سائڈ جاتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف. تو برزلہ برج سے آگے جب وہ ایئرپورٹ کا روڈ لیتے ہیں، وہاں پر بڑی وہ رہتی ہے کنجیشن. دیکھیے، وہ تو ایک فیکٹر اس کا ہے کہ اب تو فلائی اوور بھی بن گیا ہے نا. تو اب جب گاڑیاں اتنی تیزی سے بڑھیں گی تو کچھ کنسٹرین تو رہے گا ہی. جی. تو وہ جب فلائی اوور سے نیچے اترتے ہیں تو آپ سپیڈ سے آتے ہیں، اور نیچے والا جو ٹریفک ہوتا ہے فلائی اوور کے نیچے، جس میں پیڈسٹرین بھی ہیں، سائیکلسٹ بھی ہیں، کوئی سلو گاڑی بھی چل رہی ہے، تو نیچرلی جس سپیڈ سے آپ نے فلائی اوور سے کلیئر کرا ہے، آپ اس سپیڈ سے آگے نہیں بڑھ پاتے. بالکل بالکل.
کیونکہ آپ کی اسپیڈ تو ڈٹرمن ہوگی بائی دا اسپیڈ آف دا سلوئسٹ سیکشن آف دا روڈ. تو نیچرلی تھوڑا سا جیم ہوئے گا. میں تو مانتا ہوں یہ لوگوں کو جیم اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ تھوڑے تیز فلائی اوور سے آگے تو وہ ان کو اس اسپیڈ سے نہیں جا پاتے. اس اسپیڈ سے نہیں جا پاتے. سر دلی سے ہمارے ایک ایم کے بٹ کالر ہیں, انہوں نے فون کیا ہے, ابھی ہمارے کنٹرول روم میں اوپر آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹری آپریٹڈ آٹوز ہیں ان کو بھی سیٹ بیلٹ کی ضرورت ہے, کہ ان کی بھی جان قیمتی ہے, تو ان کو بھی انفورس کیا جائے تاکہ ان کو بھی بیلٹ پہننے کا کہا جائے. دیکھیے یہ جو وہ ہے وہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نہیں ڈیسائیڈ کرتی. وہ تو جو سیفٹی اتھارٹیز ہیں جو گاڑیوں کو سرٹیفائی کرتی ہیں یہ ان کے پرویو میں ہوتا ہے. آئی ایم شیور دے وڈ کہ وہ اتھارٹیز ان کو دیکھ رہی ہوں گی اس معاملے کو, انہوں نے کچھ سوچ کر ہی ڈیسائیڈ کرا ہوئے گا. ہمارا کام ہے جو سرکار نیم بنا دے اس کو انفورس کرنا. تو بٹ ان کا سجھاؤ اچھا ہے. آئی ایم شیور کہ کہتے ہیں دا ریکوائرڈ ریلیونٹ اتھارٹیز ول لک انٹو اٹ. سر لوگوں کے پاس جو گاڑی پرانی ہوتی ہے, مطلب کوئی آدمی بدلنا چاہتا ہے گاڑی تو وہ اپنی گاڑی دے دیتا ہے, بیچ دیتا ہے. چاہے وہ یہ کار میں جو ڈیلرز ہیں یا بڑی بڑی جو ایجنسیز ہیں ان کے ہاں وہ ایک سسٹم ہے کہ پرانی گاڑی لے کے وہ نئی دیتے ہیں, اس کا کاسٹ اگینسٹ کر کے. اب آپ کے یہاں جو سسٹم ہے ہمارے آر ٹی او میں لائف ایکسٹینشن آف دا کارز, جیسے پہلے تو 15 سال اس کی ہوتی ہے جو انیشل اس کی لائف ہوتی ہے کار کی, گاڑی کی. اس کے بعد 5 سال انہوں نے رکھا ہے کہ اگر گاڑی کی حالت ٹھیک ہوئی تو لائف ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور 5 سال کے لیے بھی رکھا ہے, یعنی کہ ایک گاڑی کا 25 سال تک چل رہا ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادتی ہے کہ 20 سال تک پہلا ایکسٹینشن تو اوکے ہے, لیکن دوسرا ایکسٹینشن نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے. دیکھیے اگین یہ جو ایشو ہے یہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے اور آر ٹی او کے پرویو میں آتا ہے. تو اچھا اس میں ریلیٹڈ ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے سر. اب آپ نے گاڑی دے دی ان کو کسی ایجنسی کو, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کیونکہ اس کے بعد وہ وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیتے ہیں. یہاں آپ کا انفورسمنٹ کا آتا ہے. انہوں نے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دی کہ صاحب ہم نے یہ گاڑی لے لی اتنی قیمت میں, آج سے اس کی تمام ریسپانسبلٹی ہماری ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تھما دیتے ہیں. تو آدمی کہتا ہے چلو میں تو فری ہو گیا, اب یہ آگے کس کو بیچیں کس کو نہیں بیچیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ ٹرانسفر ہوگی اس کے نام پہ آپ کو بلائیں گے تو آپ آئیں گے وہاں پر. موسٹ آف ٹائم ہوتا کیا ہے, اور ایسے سینکڑوں کیسز ہیں کہ جس نے کوئی گاڑی خریدی سیکنڈ ہینڈ, پھر وہ اس کو ٹرانسفر نہیں کرتا اپنے نام پہ, وہ پہلے اونر کے نام سے چلتی رہتی ہے سڑک پہ. تو جب آپ پیپرز چیک کرتے ہیں گاڑیوں کے, اس وقت آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھائیے, دیکھا عبدالرشید ہے, لیکن کار کی جو اونرشپ ہے وہ بشیر احمد کی ہے. تو یہ تو میچ ہی نہیں کرتا صاحب یہ کون ہے. اگر آپ وہ کہہ میں نے خریدی ہے تو اب ٹرانسفر کیوں نہیں ہوئی یہ آپ کے نام پہ. دیکھیے نیچرلی یہ چیک کرا جاتا ہے, اور ہم نے اس سال ایک ایچ ایس آر پی کے اگینسٹ بہت ایکسٹینسو ڈرائیو بھی نکالی تھی, کیونکہ اب جو ہائی سیکورٹی رجسٹریشن پلیٹس ہیں وہ لگانی تھی اور بہت سارے لوگوں نے نہیں لگائی ہوئی تھی. تو ہم نے کافی ساری گاڑیاں ضبط بھی کری, بہت سارے چلان بھی کرے اس پہ, اینڈ آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس یہ مانیٹر کرا جاتا تھا. پر اس میں کہ کس کی گاڑی ہے اور کون چلا رہا ہے اس میں بھی کوئی منائی نہیں ہے سچ. تو یہ تو جو آدمی بیچ رہا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بیچتے سمے جب وہ اس کی قیمت لیتا ہے تو اس کو نیچرلی اس کو آگے رجسٹر کرانا چاہیے, کیونکہ اس میں کئی بار کیسز ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی آگے کرمنل کیسز میں اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز اور بعد میں جا کے وہ جو جس کے نام پہ نکلتی ہے وہ اس کے پاس اس نے کئی سال پہلے بیچ دی ہوتی ہے. جی ایسے کسی سے کیا کیا جائے مطلب. اچھا یہ وہ جو کمپنیز جو لیتی ہیں کار, وہ جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, از دیٹ لیگلی ویلڈ, ہیز دیٹ اینی لافل
آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے کہ صاحب یہ میں نے اس دن بیچی ہے؟ میں نے وہ سرٹیفکیٹ دیکھا نہیں جس کی آپ ذکر کریں، لیکن ایسی دیتے ہیں. جیسے کسی بھی مان لیجیے فار ایگزامپل ماروتی کمپنی والوں کے پاس ایک وہ ٹرو ویلیو ہے، ان کو آپ نے پرانی گاڑی دے دی، انہوں نے آپ کو ایک اس کے پیسے بھی دے دیے، نئی گاڑی میں ایڈجسٹ بھی کیے، ساتھ میں سرٹیفکیٹ وہ اپنی طرف سے آپ کو دیتے ہیں اپنے پیڈ پہ کہ صاحب آج سے یہ گاڑی اس نمبر کی گاڑی ہماری ہے، اس کی ساری ریسپانسبلٹیز ہماری ہے. آگے وہ کس کو بیچے، پہلے اونر کو تو نہیں پتا اس نے کس کو بیچی، وہ چلا رہا ہے تیسرا آدمی. اب وہ وہی مسئلہ ہے کہ وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں یوز کرے یا کچھ بھی کرے اس سے، تو ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ میرا جو ماننا ہے کہ یہ کئی لوگ انڈلج کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی میں، لیکن کوئی بھی ویل اسٹیبلشڈ کمپنی جو سیل اینڈ پرچیز کے بزنس میں ہے وہ یہ نہیں کرے گی کہ وہ آگے بیچنے سے پہلے اس کو رجسٹر نہ کرائے. جی کئی کیسز آئے ہیں سر، وہ سرٹیفکیٹ جو دیتے ہیں از دیٹ ویلڈ؟ میں نے وہ سرٹیفکیٹ دیکھا نہیں تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر پاؤں گا. اچھا. لیکن یہ کیسز آتے ہیں نارملی جب لوگ مطلب نارمل مڈل مین سے یوز کار ڈیلر سے گاڑیاں آگے بیچتے ہیں اور اس کا پیسہ پکڑ لیتے ہیں اور آگے اس کا رجسٹریشن نہیں کرواتے. جی جی جی. تو اس میں نیچرلی جب کچھ کیس میں دقت پڑتی ہے، کوئی گاڑی کسی اینٹی سوشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتی ہے، تو نیچرلی جو جس کے نام پہ گاڑی ہے وہ آدمی ضرور اسی کو پریشانی ہوتی ہے، اسی کو پریشانی تو پکڑا جاتا ہے، پھر اس کو پریشانی جھیلنی پڑتی ہے. تو میرا تو سجھاؤ یہ رہے گا کہ اگر کوئی اپنی گاڑی بیچے تو وہ انشور کرے کہ جو آگے جو اونر ہے اس کے نام پہ وہ گاڑی ضروری رجسٹر ہوئے. وہ اس کی ذمہ داری ہے دیتے ٹائم کہ وہ آگے اس کو. سر کمپنی کو دی ہے تو اس کو کیا پتا کمپنی نے آگے کس کو دی ہے؟ نہیں وہ کمپنی والے کہتے ہیں ہمیں آپ کو لیٹر دی ہے، اب ہماری ذمہ داری. میں اس کمپنی کے کیس کے بارے میں میں اویئر نہیں ہوں جی، لیکن ہم اس کو چیک کر لیں گے. جی جی. سر یہ ایک کالر نثار احمد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی جگہوں سے ٹریفک جامز ہوتے ہیں. اب جگہ کا نام شاید انہوں نے کلیئرلی نہیں کہا ہے کہ کس جگہ سے ہوا ہے. تو ٹریفک جامز یا اوور لوڈنگ کی خاص طور سے، یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اوور لوڈڈ ہوتا ہے، تو اوور لوڈنگ چیک نہیں کرتے. تو اس مطلب جگہ جگہ، یہ تو ہر جگہ ہے، مطلب ہر سائڈ سے، تو اوور لوڈنگ کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے. جنرلی اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان پود ہے یہ کہتے ہیں صاحب ہمارے پیچھے بڑے ہیں اسکوٹرز کے، ہماری چیکنگ ہوتی ہے لیکن سامنے سے بس جاتی ہے، اس میں اوور لوڈنگ میں اس کو کوئی نہیں پوچھتا. دیکھیے یہ تو ویسی بات ہوئی کہ ہم سب مانتے ہیں کہ ہم ایوریج سے بہتر ہیں، لیکن ایوریج کو نیچے بھی ہوتا ہے. سملرلی ہر ایک بندے کو لگتا ہے کہ میری چیکنگ ہوتی ہے، دوسرے بندے کی چیکنگ نہیں ہوتی. تو یہ تو کچھ ایشوز ہیں جس کا کوئی سچ سمادھان نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ پرسیپشن کی ایشوز ہوتے ہیں. سر جنرلی یہ کیوں محسوس ہوتا ہے لوگوں کو، مطلب کہتے بھی ہیں کہ آپ کے پاس انسفیشینٹ مین پاور ہے، مین پاور کی کمی ہے، جیسے آپ نے کہا تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، تو باقی پولیس کے پاس اتنا فورس ہے، وہاں سے ریکویزیشن کیوں نہیں کرتے آپ مین پاور؟ نہیں دیکھیے یہ ایسی بات نہیں ہے، ریکوزیشن کی بات نہیں. جب بھی کوئی ایشو آتا ہے جہاں ایکسٹرا مین پاور کی ضرورت ہے تو ہم فورس سے ریکوزیشن کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک سینکشن اسٹرینتھ ہے، ہمارے پاس کچھ سینکشن پوسٹ ہیں، تو ہمیں ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی اسی اسٹرینتھ میں نکالنی ہے. کیونکہ جو ہم کسی اور جو باقی پولیس سے سینکشن جو ہمیں نفری ملتی ہے کسی مطلب اسپیشل ڈیوٹی کے لیے، اس کا ویسے کچھ اور مطلب وہ جو نفری ویسے کہیں اور تعینات ہے، کسی اور کام میں لگی ہوئی ہے، وہ تو ہماری مدد کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ایکسٹرا مل سکتی ہے، لیکن ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی ہمیں تو اپنی جو سرکار نے ہمیں اسٹرینتھ سینکشن کری اسی میں کرنی ہے. ویسے بھی تو آپ جو نارمل پولیس ہے ان کی بھی بدل دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو جگہ جگہ ہوتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. نہیں وہ جگہ جگہ اگر تعینات ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ تعینات ہیں. اچھا. کوئی سیکورٹی ڈیوٹی پہ ہے، کوئی کسی ویسے انسٹالیشن گارڈ کر رہا ہے، کوئی ناکے پہ لگا ہوا ہے، تو وہ ٹیمپرلی تو ہمیں نفری مل سکتی ہے، لیکن ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جو ہماری سینکشن اسٹرینتھ ہے اسے ہمیں کام کرنا ہے. لیکن ہاں آپ کی جو بات کہ ہماری اسٹرینتھ کم ہے، آپ کو جیسے میں نے بولا پچھلے 10 سال میں گاڑیاں ڈبل ہو گئی ہیں، لیکن میری نفری جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی نفری ہے وہ 1982 میں جو 850 کچھ پوسٹ تھی وہاں سے ابھی تک بڑھ کے صرف 1500 کچھ پوسٹ ہوئی ہیں. جی. تو
جتنی یہ اس کی گروتھ ہوئی ہے 2 ویلرز کی 4 ویلرز کی اس کے پروپورشنمنٹ تو نہیں گروتھ ہے جتنی آئی وڈ سے جتنی یہ روڈز کی گروتھ ہوئی ہے اس سے بھی پروپورشنٹ نہیں ہے. اگر آپ روڈز کی گروتھ بھی دیکھیں گے تو جو پی ڈبلیو ڈی کی روڈز ہیں JNK میں وہ 2011-12 سے کچھ 26,000 کلومیٹر تھی, وہاں سے بڑھ کے کوئی 42,000 کلومیٹرز ہو گئی ہے پچھلے 9-10 سال میں. جی تو اس کے مطابق بھی گروتھ نہیں ہوئی, لیکن روڈز تو ہمیں ساری ریگولیٹ کرنی ہے, سب پہ اپنی مین پاور لگانی ہے, تو وہ ایک ایشو تو ہے. سر یہ جو ہمارے نوجوان لوگ سڑکوں پر اسٹنٹ بائکنگ کرتے ہیں, بہت ڈر لگتا ہے جب وہ اسٹنٹ بائکنگ کرتے ہیں. ایک تو بزی ٹریفک پہ ایک تو اسٹنٹ بائکنگ میرے حساب سے ہونی نہیں چاہیے. اس کے لیے اگر کوئی ٹریک ویک اگر سے اسٹیڈیمز میں بنے ہیں تو اس پہ ٹرائی کریں وہ, لیکن سڑکوں پہ جہاں ٹریفک چلتی ہے وہاں اسٹنٹ بائکنگ ہوتی ہے اور ٹریفک پولیس شاید وہ چیک نہیں کر پاتی. کچھ بہت زبردست ایکسیڈنٹس بھی ہو گئے ان کے, سم یوتھ ہیو لاسٹ دیئر لائفز آلسو. تو اس اسٹنٹ بائکنگ کو چیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بولا کہ اسٹنٹ بائکرز کو دیکھ کے آپ کو ڈر لگتا ہے, تو میرا تو آپ سے یہ کوشچن ہے کہ ان کے ماں باپ کو ڈر نہیں لگتا ان کو اسٹنٹ بائک لیتے ہوئے؟ اب ان کو تھوڑی پتا ہوگا کہ ہمارا بچہ اسٹنٹ بائکنگ کرتا ہے. نہیں, دیکھو ہر ایک ماں باپ کو پتا ہوتا ہے اس کا بچہ کیا کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایسی بائک لے کر دو اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. ہاں, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اسٹنٹ بائکرز کو. انفیکٹ جب اسٹنٹ بائکرز پکڑے جاتے ہیں, ہم نے شری نگر میں کچھ 15 کیس پکڑے ہیں اسی سال اسٹنٹ بائکرز کے, اور جہاں بھی وہ پکڑے جاتے ہیں ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو بلایا جائے, ان کو ہم کاؤنسل کرتے ہیں بچوں کو, ہم ان کے ماں باپ کو بتاتے ہیں کہ بھی کیا کر رہے تھے یہ, اور ان کو بھی بولا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو کاؤنسل کریں. ہم وہ جو بائک سیز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو کورٹ میں پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ وہ کورٹ کے پروسیس کے تھرو ان کو بائک واپس ملے. تو قانون نے جو کچھ ہمیں سادھن دیے ہم ان کو سب کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ اسٹنٹ بائکنگ کو ہم ریگولیٹ کر پائیں. بٹ میں تو پھر وہی کوشچن پوچھوں گا کہ اگر آپ کو ڈر لگا تو اس کے ماں باپ کو تو اس سے زیادہ ڈر لگنا چاہیے. صحیح بات ہے. جس سے پہلے وہ اپنے بچوں کو ایسی مشینیں دیں جس سے ان کو پتہ ہے کہ وہ ایسے ایکٹیویٹیز میں ڈلج کریں گے. سر یہاں ایک بار 4 شور روڈ پہ اسٹنٹ بائکر اسٹنٹ کرتے تھے, میں دوسرے ٹریک سے آ رہا تھا, آگے جو وہاں ٹریفک پولیس پارٹی لگی تھی, میں نے ان سے کہا آپ کی نظروں کے سامنے وہ ہو رہا ہے, آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, لیکن اگر ہم اب ان کو چیز کرنے لگے کہ اس سے زیادہ تیز بھاگیں گے, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں آپ اور ایکسیڈنٹ نہ کریں یا اس کا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو ہم اس لیے ان کو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ہٹیں آرام سے, لیکن چیز نہیں کر پائیں گے ہم ان کو. دیکھیے چیز کرنا ان کے لیے بھی ڈینجرس ہوتا ہے, پولیس کے لیے بھی ڈینجرس ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے, اور جنرل پبلک کے لیے بھی ڈینجرس ہوگا. صحیح بات. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کی نمبر پلیٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ان کو ہم جا کے سیز کریں when in a manner that does not put anybody's life at risk. سر ابھی ایک کالر نے اوپر ایک سوال ہم سے یہ کہا ہے, میں نام ان کا بھول گیا لینا. انہوں نے کہا ہے کہ گاڑی کوئی پرانی اپنی کسی کو, طارق احمد خان صاحب ہیں, اگر کوئی گاڑی کسی کو بیچ دیتا ہے تو وہ وہاں سے خریدنے والا ایفیڈیوٹ دیتا ہے, رجسٹرڈ ایفیڈیوٹ فرام دا میجسٹریٹ. کل کو اگر کوئی پرابلم ہوگی, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر کسی ایکٹیویٹی میں وہ انوالو ہوگی وہ گاڑی, اس وقت آپ اسی کو ڈھونڈ لیں گے, اس کے نام کی رجسٹریشن ہے, اس کی ایفیڈیوٹ فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کا اس کے کام آئے گا. دیکھیے جو قانون کا سسٹم ہے کہ آپ گاڑی بیچو گے تو آپ اس کو نئے اونر کے نام پہ رجسٹر کرائیں, ٹرانسفر کر دیں اس کو نئے اونر کے نام پہ رجسٹر ہوئے. جی جی. تو اس پروسیس کا کوئی اور وہ شارٹ کٹ نہیں ہے. جی جی. تو ایفیڈیوٹ میرے رائے میں ان کو لیگل کاروائی سے نہیں بچائے گا. اچھا سر, یہ جو ایک فیلنگ ہے لوگوں میں, ہمارے نوجوانوں میں خاص طور سے, کہ صرف 2 ویلرز کی چیکنگ ہوتی ہے,
ایک ٹرالر لگا ہوتا ہے, ٹو ویلر آ گیا, کچھ کاغذ واغذ تھوڑی سی کوئی کمی رہ گئی, ہیلمٹ نہیں ہے وہ, اس کو اٹھا کے ڈال دو ٹرالر میں اور پھر اس کو کورٹ سے وہ نکالنا ہے, یا چالان وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں اس کے. کیا اسی وقت کوئی فائن وائن کر کے نہیں چھوڑا جا سکتا؟ دیکھیے کمپاؤنڈنگ کا آف کورس آپشن ہے, اور وہ ڈسکریشن ہے جو انفورسنگ آفیسر پہ کہ وہ اس کو اتنا سیریس مانے کہ وہ یا نہیں مانے کہ اس کو چلان وہ فائن کو کمپاؤنڈ کرے یا کورٹ بھیجے. وہ ڈسکریشن اس لیے چھوڑی گئی ہے کمپاؤنڈنگ آفیسر کے کیونکہ تاکہ وہ سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے وہ ڈیسیجن لے لے. نہیں, کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ میں اس پہ جا رہا ہوں جی, لیکن ٹریفک ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم سب کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں, اور ہم سب کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو ہر ایک بندے کو لگتا ہے کہ میرے کو ہی پکڑ گیا, دوسری گاڑی کو چھوڑ دیا. ٹھیک, تو وہ پرسیپشن کا ایشو ہے, اس کا کوئی مطلب آبجیکٹو طریقہ نہیں اس کو سالو کرنے کا. پر ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں, جیسے ہم نے ابھی ای چلان ہم نے شروع کرا ہے. ای چلان شروع ہو گیا؟ ای چلان شروع ہو گیا جی. ہم نے اور کچھ اس مہینے اگلے مہینے ہم 100% ای چلان کر دیں گے تاکہ ہم پورے جین ای چالان میں لوگوں کو جس کے خلاف ہوگا وہ اس کو کورٹ نہیں جانا ہے؟ نہیں, اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک تو ہوتے ہیں مینول, آپ جس میں پرچی کاٹ کے آپ چلان نکالتے ہو. دوسرا ہوتا ہے کہ الیکٹرانک جس میں پوس مشین ہوتی ہے, اس میں آپ کو چلان کٹتا ہے. اس کے ساتھ ہم پیمنٹ گیٹ وے بھی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کا اگر چلان کٹا ہے تو آپ کو ایک تو آپشن ہے کہ وہیں آپ پیمنٹ کر دو, اور دوسرا اگر آپ وہاں نہیں کرو اور آپ کا چلان کمپاؤنڈ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ بعد میں گھر میں بیٹھے اپنے کمپیوٹر سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہو, آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی, تو وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے آلریڈی جے این کے بینک سے ٹائی اپ کر لیا ہے, اور ہم اس مہینے اگلے مہینے اس کو پورے جے این کے میں لانچ کریں گے. جی, ای چلان اس کے گھر پہ آ جائے گا, اس کے فون پہ؟ ای چلان اس کے فون پہ آ جائے گا امیڈیٹلی. جی, کہ جیسے ہم گاڑی سیز نہیں ہوگی؟ نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس نے مطلب اگر کوئی رانگ پارکنگ میں کوئی گاڑی ہوتی ہے تو ٹو کر کے لی جائے گی, تو اس کی گاڑی کا چالان جو ہے وہ جہاں تک ہمیں خبر ہے کہ کورٹ جاتا ہے. اب میں نے ایک ٹریفک آفیسر سے پوچھا تھا کہ صاحب یہ کورٹ کیوں بیچتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا اگر ہم اسی وقت چالان کریں, اسی وقت فائن لے لیں, یہ ₹1000 تو دے دے گا, تو یہ کہے گا چلو ہو گیا غلطی, اور یہ لو ₹1000 چھوڑو. کہ ہم چاہتے ہیں اس کو 2-4 دن کورٹ میں آنے جانے میں لگے, وکیل کرنا پڑے, اس کو رگڑے لگے, 4 دن اس کی گاڑی بند رہے, تو تب یہ سمجھے گا کہ مجھے آگے سے سائڈ پہ کسی پارکنگ میں رکھنی پڑے گی, سڑک پہ رانگ پارکنگ نہیں ہوگی. دیکھیے, میں وہ آفیسر کے بارے میں نہیں بول پاؤں گا. یہ آپشن کہ اس کو کمپاؤنڈ کرے نہ کمپاؤنڈ کرے, جیسے میں نے بولا وہ ڈسکریشن ہوتی ہے چلاننگ آفیسر کی. بٹ ہاں, اگر وہ اس کو ای چلان کریں گے تو اس کو تبھی میسج آ جائے گا اس کے واہن پورٹل کے تھرو, اس کے اگر اس کا نمبر رجسٹرڈ ہے, اور وہ اس چلان کا پیمنٹ وہ گھر بیٹھے بھی کر سکتا ہے. جی, اگر وہ گھر بیٹھے وہ جو اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر نہیں کرے گا تو پھر وہ چلان کورٹ چلے جائے گا. پھر اس کو کورٹ کے تھرو وہی پروسیس, وہ ورچوئل کورٹ کے تھرو بھی جا سکتا ہے. ورچوئل کورٹ میں یا تو اپنی غلطی مان کے اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے اور فائن بھر سکتا ہے, یا اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے, اور پھر جیسے مجسٹریٹ صاحب کی جیسے وہ ہوئے گی ڈیسیجن, اس کے مطابق پھر وہ یا تو اس کا فائن معاف ہو جائے گا یا وہ اس کو فائن بھرنا پڑے گا. کئی ہمارے ہیں ان کے باہر گاڑیاں لگی رہتی ہیں, جب ان کے بچے وغیرہ نکلتے ہیں تو کافی نیرو اسپیس ہوتی ہے, تو اس اسپیس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی کو بچہ بھی مان لیجیے لینا ہو, تو آپ کے جو ٹریفک کاپس وہاں پر ہیں تو وہ کسی بھی, اکثر یہ شکایت کافی لوگ سے سننے میں آئی ہے کہ وہ پیچھے سے اس کے نمبر پلیٹ کا فوٹو اٹھاتے ہیں تو بیچتے ہیں کہ صاحب آپ کی گاڑی یہاں پر تھی, یا آپ نے یہ کیا, آپ کی وجہ سے ٹریفک میں ڈفیکلٹی ہو گئی. تو کیا یہ جب اس کے وہاں پر اس نے فوٹو آیا, اس کو
اپنی پورٹل سے دیکھا کہ یہ کس کی گاڑی ہے، اس کو فون نہیں کیا جا سکتا کہ صاحب آپ کہاں ہیں، آپ کی گاڑی یہاں پر ہے، پریشانی ہو گئی؟ دیکھیے اگر اس کی فوٹو اٹھائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کوئی رول وائلیٹ کرا ہے. تو اس کو اگر بلا بھی لیں لیکن وہ رول کا وائلیشن تو رہے گا ہی، تو چلان تو اس کو کرنا ہی پڑے گا. اور اگر وہ افسر ہر ایک بندے کو بلائے اور تو جو ڈیٹرنس افیکٹ ہوتا ہے چلان کا وہ نہیں رہے گا، نہ ہی وہ روڈ کلیئر کر پائے گا. تو کیونکہ اس نے رول وائلیٹ کرا ہے تو چلان تو بنتا ہی ہے اس کا. سر یہ جو سگنلز پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو ریڈ ہے، یلو ہے، گرین ہے، یہ جو گرین کا ٹائم ہے یہ جنرل فیلنگ ہے کہ مان لیجیے میری بھی فیلنگ ہے یہ کم ہوتا ہے، گرین ٹائم کم ملتا ہے. دیکھیے ایسے نہیں، اور سرٹنلی شری نگر میں تو ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ شری نگر میں ابھی ایک اڈیپٹیو ریڈ لائٹ سسٹم لگائے ہوئے ہیں جس میں جو ایک کیمرہ ہوتا ہے ریڈ لائٹ کے اوپر جی وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف کہاں زیادہ گاڑیاں ہیں اور اس کے مطابق وہ گرین لائٹ کی ڈیوریشن ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو اگر ایک طرف 4 گاڑی لگی ہوئی اور دوسری طرف 16 گاڑی لگی ہوئی ہے تو 16 گاڑی والے راستے کو زیادہ ٹائم دے گا، 4 گاڑی والے راستے کو کم ٹائم دے گا. آٹو سسٹم ہے یا کوئی ٹائمر آپ نے آٹو سسٹم ہے. اچھا وہ پہلے کیمرہ سے دیکھتا ہے کہ میرے یہاں پہ زیادہ گاڑی. ہاں وہ آٹومیٹکلی اس میں اے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم ہے، وہ اپنے آپ گاڑیوں کو گن کے یا اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس سائڈ اس کو زیادہ چھوڑنا ہے. سر ایک فرحان صاحب ہے شان پورہ سے، انہوں نے ابھی فون کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر نئی گاڑی خریدتا ہے تو اس کے پاس ابھی رجسٹریشن نمبر پلیٹ ایشو نہیں ہوا ہے، پرانی وہ کمپنی کا وہ جو 1 مہینے کے لیے ویلڈ رہتا ہے، کیا اس پر بھی چالان ہوگا؟ اس پہ بھی ہوگا. آئی مین اگر آپ نے کوئی رول وائلیٹ کرا ہے تو گاڑی نئی ہے پرانی ہے اس میں تو کوئی انتر نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا بھی ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کس کی گاڑی ہے کیونکہ ابھی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. نہیں لیکن وہ ٹیمپرری رجسٹریشن تو ہے تو وہ اس کا چلان تو ہوئے گا. سر یہ جو جوینلز کا مسئلہ ہوتا ہے، جوینلز کے کبھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو رول کہتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کو پکڑا جاتا ہے، پھر اس کے پیرنٹس کو اس کی سزا بھگتنی ہے. تو یہ جوینلز کو گاڑی نہ دیں تو یہ تو پہلے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ ہی دیں. لیکن کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے کہ جوینل نکلا ہے اپنی یار دوست کی بائک لے کے اور کہیں مان لیجیے کیا ہے، تو ان کے پیرنٹس کو کیوں سزا ملے گی؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں دی تھی، اس نے کہیں سے گاڑی. نہیں اس میں رول ایسا ہے کہ اگر پیرنٹس نے یا کسی گارڈین نے نوئنگلی بچے کو کوئی گاڑی دی ہے پھر پیرنٹس ذمہ وار ہیں. جی لیکن اگر پیرنٹس یہ پروو کر سکتے ہیں کہ ان کی نالج کی بنا بچہ گاڑی لے کے چلے گیا یا کسی اور کی گاڑی لے کے چلے گیا تو پھر پیرنٹ لائبل نہیں ہے. اچھا ہاں جی اس سچویشن میں نہیں ہے. نہیں سر یہ جو روڈ مینجمنٹ ہے، ہاں روڈ انجینئر ایکچولی اور ٹریفک مینجمنٹ، اس کا چولی دامن کے ساتھ ہے. جب روڈ مینجمنٹ میں کشادہ سڑکیں بنے اور وائڈ سڑکیں ہوں تو تب آپ پر بھی زیادہ دباؤ نہیں آئے گا. تو کتنا لائزان ہے روڈ انجینئرنگ اور آپ کے درمیان؟ دیکھیے آپ نے سجاؤ آپ سے لیتے ہیں جب نئی سڑک بناتے ہیں کہ صاحب یہاں سے کیا آپ چاہتے ہیں؟ نہیں یہاں تو انڈر پاسز ہے نہیں کہیں. دیکھیے آپ نے اپنے آپ ہی بولا کہ ہمارا چولی دامن کا رشتہ ہے، تو نیچرلی روڈ بنانے کے ٹائم پہ تو کم، لیکن جو روڈ کے آپریشن میں ہمارا کافی کلوز انٹریکشن رہتا ہے. اب جیسے نیشنل ہائی وے کی بات بھی کر رہے تھے، آلموسٹ ویکلی ہم PWD-RNB سے میٹنگ کرتے ہیں کہ کہاں کا امپروومنٹ ہو سکتی ہے. جو ہم اپنا روڈ ایکسیڈنٹ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو PWD انالائز کرتا ہے کہ کہاں کہاں بلیک سپاٹس ہیں یا ایکسیڈنٹ سپاٹس ہیں، اس کے ریزن کیا ہے، اس کو کیسے مطلب سالو کرا جا سکتا ہے. تو مطلب وہ تو کلوز نہیں، جب گورنمنٹ ڈیسیجن لیتی ہے کہ ہمیں صاحب یہاں سے ایک چھوٹا سا فلائی اوور لینا ہے یا بڑا سا ہی صحیح، تو یا کہیں سے
क्रॉसिंग के लिए, जैसे यहाँ पर अभी कई जगहों पर बरसला के पास बन रहा है एक, आगे हैदरपुरा के पास, तो या बेमना के पास बन रहा है कि वो वहां से वो छोटा सा फ्लाईओवर ऊपर क्रॉस करेंगे ताकि नीचे से स्मूथ फ्लो हो, उससे फायदा तो मिलेगा। इस तरह से आपकी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन होती है जब किसी रोड की प्लानिंग होती है? जरूर, प्लानिंग में आई वुड नॉट से कि उतनी होती, लेकिन फाइनलाइज करने से पहले हमारे साथ कंसल्टेशन होती है। जो रोड के ऑपरेशन में भी हमारी रेगुलर मीटिंग होती है, रेगुलर रिव्यूज होता है कि हमारे जो सुझाव नेचुरली लिए जाएंगे। सर, ये जो सिग्नल जंपिंग का मसला है, तो ये आप कैसे मॉनिटर करते हैं कि किसी ने रेड जंप किया? देखिए, और उसकी फाइन भी कुछ ज़्यादा ही है। बोथ जम्मू और श्रीनगर में अभी एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें ऑटोमेटिकली जो रेड लाइट वायलेशंस हैं वो डिटेक्ट करी जाएंगी और उस पर ऑटोमेटिकली चलान करा जाएगा। रेड लाइट वायलेशन पे आपने जैसे बोला मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग, आपने जैसे बोला ड्रंकन ड्राइविंग, रेड लाइट जंपिंग इज़ ऑल्सो सिमिलरली सीरियस ऑफेंस, क्योंकि आप गाड़ी उस टाइम चला रहे हो जहाँ दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है। और ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, सो ऑल दीज आर, इसमें रेड लाइट वायलेशन सबसे ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसमें तो आप जहाँ दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है उसके अंदर अपनी गाड़ी डाल रहे हो जंप करके। जो अगर आपका अगर आपकी लाइट रेड है तो वो चौराहे पे किसी न किसी की तो ग्रीन होगी जिसके रास्ते में आप जा रहे हो। सही बात। तो जबकि हेलमेट नहीं पहनना से जरूरी नहीं कि आपका तभी एक्सीडेंट होए, लेकिन रेड लाइट वायलेशन करते सार आपका एक्सीडेंट होना काफ़ी चांस उसके काफ़ी ज़्यादा हैं। दैट इज़ वाई उस पर फाइन थोड़ा ज़्यादा है, और होपफुली ये ITMS सिस्टम जल्दी लग जाएगा, जिससे ये हमारी जो क्षमता है इसको डिटेक्ट करने की और इमीडिएटली एक्शन लेने की काफ़ी बढ़ जाएगी। जी सर, एक कॉलर अभी उन्होंने फ़ोन किया है, मोहम्मद रमज़ान है बेमना से। उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने गाड़ी किसी को बेच दिया, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो अब उससे कह रहे हैं कि अब ये अपने नाम पे करो गाड़ी, लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो उनको तंग कर रहा है। तो इनको ये अप्रहेंशन है कि कहीं अगर किसी गलत काम में वो यूज़ हो गई तो इन पर बारी आएगी कि इनके नाम से रजिस्टर्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, कोई सुझाव? देखिए, इनको पहले तो गलती इन्होंने करी कि उससे पैसे पकड़ लिए उसको रजिस्टर करे बिना, तो इनको पैसे गाड़ी नहीं देनी चाहिए था उसको रजिस्टर करे बिना जी। अब जब वो हो गया है तो मेरा उनको ये सुझाव रहेगा कि ये इमीडिएटली अपने RTO ऑफिस जाएं और वहाँ उनको इन्फॉर्म करें कि गाड़ी के साथ ऐसा उन्होंने दे दी है, और फिर क्योंकि ये मेरा महकमा नहीं है तो जो RTO के जो उनके रूल्स हैं, या नॉर्मल पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है वो, एक कंप्लेंट साहब मेरी गाड़ी इस तरह से है, नॉर्मल पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है, लेकिन फाइनली उसका सुझाव तो RTO से ही होगा, जहां गाड़ी को फिर से रजिस्टर कराना पड़ेगा उस बंदे के नाम पे। जी सर, हम एक थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। थैंक यू। आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी, पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। सर, आज के हमारे इस हेलो DD प्रोग्राम के गेस्ट हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक J&K जनाब विक्रमजीत सिंह। सर, हमारी ट्रैफिक के सिलसिले में ये जो बातचीत हो रही है, इस सिलसिले में जो एक इम्पॉर्टेंट और एक एस्पेक्ट है वो है सीट बेल्ट्स का। सीट बेल्ट्स को आपने कंपलसरी कर दिया है। अब मैंने सुना है कि नए कानून में ये है, ये शायद पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया है कि न सिर्फ ड्राइवर सीट बेल्ट पहने जो कार चला रहा है, उसके फ्रंट साइड पे जो उसका एक्कम्पनीस्ट है वो भी, और बैक सीट पर भी। इस सिलसिले में जानना चाहेंगे कि सीट बेल्ट के बारे में कि कितना इम्पोर्टेंट है और क्या ये सबके लिए ज़रूरी है? देखिए, सीट बेल्ट गाड़ी के पीछे सीट में भी प्रोवाइड करा जाता है, क्योंकि अगर तेज चलती गाड़ी में एक्सीडेंट हुए तो जो भी व्यक्ति जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना, चाहे आगे या पीछे, वो आगे की तरफ खिसक के विंड स्क्रीन से बाहर नहीं पता नहीं मेरे को जी, लेकिन
ہاں اس کو کافی ہانی پہنچ سکتی ہے. جی. تو سیٹ بیلٹ ہمیں سب کو پہننا چاہیے گاڑی میں, اور چھوٹے بچوں کو زیادہ تر, بزرگ کو زیادہ تر, کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایلڈرز ہوتے ہیں وہ تو پہن لیتے ہیں, پیرنٹس پہن لیتے ہیں, لیکن بچے سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے, وہ ضد کرتے ہیں. وہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے, اور ان کو بیکاز وہ زیادہ فریجائل ہوتے ہیں تو بہت چھوٹے ایکسیڈنٹ میں بھی ان کو کافی سیریس ہانی پہنچ سکتی ہے. تو ایسے لوگوں پہ جن کا یہ سلسلہ جنہوں نے نہیں کیا ہوگا تو اس پر فائن ہے؟ ٹریفک پولیس چالان کرتی ہے یا فائن لیتی ہے ان سے؟ کس پہ؟ جن کے پاس بیلٹ, جنہوں نے بیلٹ نہیں پہنا ہو. نہیں, فائن تو سب کے لیے برابر ہی رہتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ آگے والے صرف جو فرنٹ سیٹ پیسنجرز کے لیے فائن ہوتا تھا, اب وہ سب کے لیے فائن ہے. تو وی آر ٹرائنگ ٹو انفورس دیٹ. سر, یہ جو کار پارکنگ کا مسئلہ ہے, سٹی میں تو کئی جگہوں پر کار پارکنگ کے لیے فیسلٹیز ہے, سٹی میں کافی امپرومنٹ ہے, اور اس سلسلے میں اب کافی اسپیس بھی ہے اویلیبل جہاں لوگ اپنی گاڑیاں رکھ سکتے ہیں. میکنائزڈ کار پارکنگ بھی ہے یا ملٹی اسٹوریج بھی ہے. لیکن جہاں تک ٹاؤنز اور رورل ایریاز کا تعلق ہے, وہاں ابھی یہ فیسلٹی نہیں ہے, لیکن وہاں بھی کارز بہت ہیں, بہت تعداد میں. تو اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, یہ پارکنگ پرووائڈ کرنا میونسپل کمیٹیز, میونسپل کارپوریشنز کی ڈیوٹی ہے, اربن باڈیز کی ڈیوٹی ہے. بٹ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ایک دم ویلڈ ہے کہ جموں شری نگر جیسے بڑے شہروں میں تو کچھ پارکنگ کی سویدھائیں سرکار نے کری ہیں, اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کری ہیں. میرا ماننا ہے کہ اور بھی کرنی چاہیے بڑے شہروں میں, لیکن چھوٹے شہروں میں تو خاص کر ابھی ضرورت بہت جلدی سے بڑھ رہی ہے. جی جی. اور آئی ایم شیور کہ پرشاسن جلدی ہی کچھ اس پہ ایکشن لے گی. جی سر, یہ جو بیچ راستے میں گاڑیاں روک دیتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ والے, سٹاپس کو یوز نہیں کرتے ہیں, اس کو آپ انفورس کیوں نہیں کرتے؟ یہ کافی سالوں سے ہے یہ مسئلہ. دیکھیے, آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں بولا کہ بھی کہ وہ کبھی, کیونکہ یہاں دیکھیے, یہ میں نے کئی ڈرائیوروں سے پوچھا, بس ڈرائیور سے, میں کہ کیا وجہ ہے کہ تو سڑک پہ کسی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو بس گاڑی رک گئی, تو یا کسی نے آپ کو چلتے چلتے کہا کہ سب مجھے چھوڑ دیجئے تو آپ نے گاڑی روک دی. بس آپ پیسنجر اس کو اٹھائیے بھی وہیں سے جہاں ٹریفک سٹاپ ہے, بس سٹاپ ہے, اور ڈراپ بھی وہیں کیجئے. کہتا ہے نہیں صاحب, یہ تو بیچارے ہیں, وہ بزرگ ہیں, یہی مانتے ہیں. میں کہا یہی آدمی جب دلی جاتا ہے تو دلی بھی یہ ایک سٹاپ سے بس میں بیٹھتا ہے اور اگلے سٹاپ پہ اترتا ہے. وہاں اسی آدمی میں ٹریفک سینس کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, یہاں آپ نہیں کرتے. اٹ از ایکچولی آپ کو انفورس کرنا پڑے گا ڈرائیورس کو کہ وہ بھی سڑک میں نہ روکے, واٹ ایور. دیکھیے, دونوں طرف سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. شاید جو یہاں سے ویکتی دلی جاتا ہے اس کو امید نہیں ہوتی کہ وہاں گاڑی روکے گا کہیں اور, تو وہ کوشش بھی نہیں کرتا. اور اگر یہاں بھی ہم سب مطلب آپ جیسے بول رہے تھے کہ بس ڈرائیور سٹاپ پہ نہیں روکتا, جی, اگر بس ڈرائیور کی سواری سٹاپ پہ نہیں کھڑی تو نیچرلی وہ وہیں جا کے روکے گا جہاں سواری اس کی کھڑی ہوئی ہے. اور اگر جو سواری چڑھی ہوئی ہے وہ کہے میرے کو بس سٹاپ پہ اتارے, تو وہ ادھر ادھر کیوں اتارے گا اس کو؟ تو یہ کچھ حد تک ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے. ہاں, میں آپ کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. میں پوری ذمہ داری لے رہا ہوں کہ ہمیں بھی انفورس کرنا ہے, پر اگر یہ اپنے آپ چینج آ جائے تو وہ زیادہ تکلیف کم دیتی ہے. وہ جی جی, ہم اپنے آپ ہی وہ چینج کر لیں رادر دین کسی کے کہنے پہ کریں, تو آپ دیکھو کہ اگر ہم وہ جو ہم اپنے آپ سیلف امپوز چینج ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ آسان لگتا ہے. سر, ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی تھا بات چیت کرنے کے لیے. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, اور ٹریفک سے ریلیٹڈ ایشوز پہ ہم نے بات کی کھل کے, تو بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت سماپت ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.